کیسے مدینے کی مٹی کو چومنے کی آرزو ایک کمزور بزرگ کو ریگستان میں موت کے منہ تک لے گئی، لیکن اللہ پر اس کے توکل نے آخر اسے مدینہ پہنچا ہی دیا۔ بات بہت سال پرانی ہے۔ یثرب کی بڑی سلطنت میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا نور آباد، اور اسی نور آباد میں ایک بزرگ انسان رہا کرتے تھے جنہیں لوگ محبت سے بابا رحیم کہتے تھے۔ ان کی سخاوت کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ کوئی بھٹکا ہوا مسافر، کوئی تھکا ہوا راہگیر یا کوئی بھوکا فقیر اگر بابا رحیم کے دروازے پر آتا تو وہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتے۔ بابا رحیم اپنے گھر کے آنگن میں مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے، لیکن ان کے برتن کوئی عام سادہ سے برتن نہیں تھے۔ وہ ہر برتن پر قرآن کی آیتوں کو نقش کیا کرتے تھے، اور ان کی نقاشی اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ لوگ دور دور کے گاؤں سے ان کے برتن خریدنے آتے تھے۔ ویسے تو اس دنیا میں لوگوں کی بہت سی خواہشات ہوتی ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی شہرت، کوئی اولاد، تو کوئی اپنے رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے، لیکن بابا رحیم کی پوری زندگی بس ایک ہی آرزو رہی تھی، اور وہ تھی مدینہ، کیونکہ ان کے دل میں عشق مدینہ کی ایسی لو جل چکی تھی جس نے انہیں اس فانی دنیا سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ بابا رحیم ہر نماز میں، ہر سجدے میں، آنسوؤں سے بھیگی ہر دعا میں بس ایک ہی التجا کرتے تھے، یا اللہ، مرنے سے پہلے مجھے اپنے محبوب کے شہر کا دیدار نصیب فرما، مجھے مدینے کی پاک مٹی کو اپنے ہونٹوں سے چومنا نصیب فرما، اور اگر یہ نعمت میری تقدیر میں نہیں ہے تو میرے دل سے عشق مدینہ کی یہ طلب نکال دے، کیونکہ اب تیرے حبیب کے شہر کے بنا اس فانی دنیا میں اور کوئی چیز مجھے سکون نہیں دیتی۔ بابا رحیم کا اس دنیا میں اب کوئی اپنا کہنے کو نہیں بچا تھا۔ ان کی بیوی کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اور اولاد بھی اب اپنی اپنی زندگیوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ اب فانی دنیا میں ان کا کوئی سہارا تھا تو وہ بس اللہ اور مدینے سے ان کی محبت۔ وقت گزرتا گیا، لیکن بابا رحیم کے دل میں عشق مدینہ دن بدن اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اب ان کا ہر سجدہ، ہر آنسو، ہر دعا بس مدینے کے لیے تھی۔ لیکن گاؤں والے اکثر بابا رحیم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے، جس انسان سے ٹھیک سے چلا تک نہیں جا رہا، وہ سفر مدینہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے، نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ جسم میں اتنی طاقت، یہ مدینہ کا خواب بس ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ کچھ لوگ انہیں دیوانہ تک سمجھتے تھے، لیکن بابا رحیم جانتے تھے کہ یہ دیوانگی نہیں، محبت رسول تھی۔ بابا رحیم ہر تانے پر صرف مسکرا دیتے، کیونکہ ان کے دل میں عشق مدینہ ایسی گہرائی تک اتر چکا تھا کہ اب دنیا کی کوئی بات ان کے یقین کو کمزور نہیں کر سکتی تھی، اور ان کا توکل لوگوں کے طعنوں سے کئی زیادہ مضبوط تھا۔ اور شاید کچھ محبتیں الفاظ میں نہیں سمجھائی جاتی، انہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہی تھی بابا رحیم کی محبت رسول۔ بابا رحیم بے حد محنتی انسان تھے، حالانکہ ان کی عمر ڈھل چکی تھی، جسم بھی کمزور پڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر روز فجر کی پہلی اذان سے لے کر رات کی تنہائیوں تک مٹی کو گوندھتے اور برتن تراشتے، پھر بڑی ادب سے ان پر قرآن کی آیتوں کو نقش کرتے۔ ان کا ماننا تھا، جس کام میں کلام الہی کی برکت ہو، اللہ اس میں رزق ضرور رکھتا ہے۔ دھیرے دھیرے سالوں کی محنت، صبر اور توکل کے ساتھ انہوں نے سفر مدینہ کے لیے تھوڑا تھوڑا مال جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ کئی برس گزر گئے، اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب بابا رحیم کے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ اب وہ دیدار مدینہ کا سفر کر سکتے تھے۔ اس دن بابا رحیم کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ ہر ملنے والے سے مسکرا کر کہتے، شاید اس بار اللہ نے میرے لیے بلاوا لکھ دیا ہے، شاید اب میں اپنے آقا کے شہر کا دیدار کر پاؤں گا۔ پر ابھی بابا رحیم کی محبت کا امتحان باقی تھا، اور دیدار مدینہ ابھی اور دور تھا۔ اس دور میں
پورے شہر پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو چکا تھا۔ ہر طرف چوریوں کی خبر پھیلنے لگی، کہیں محلوں کو لوٹا جا رہا تھا تو کہیں دکانوں کو، اور کہیں غریبوں کے چھوٹے چھوٹے گھر بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ لوگ رات ہوتے ہی اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے اور دعا کرتے کہ اگلی صبح ان کا گھر سلامت ملے۔ لیکن ایک رات قسمت نے بابا رحیم کی بھی آزمائش لکھ دی۔ جب پورا گاؤں گہری نیند میں تھا، اسی رات بابا رحیم کے چھوٹے سے گھر میں بھی چوری ہو گئی۔ وہ ساری جمع پونجی جو انہوں نے برسوں کی محنت، صبر اور توکل کے ساتھ سفر مدینہ کے لیے جمع کی تھی، سب لوٹ لی گئی تھی۔ فجر کی اذان پر جب بابا رحیم کی آنکھ کھلی تو گھر کا سامان بکھرا پڑا تھا، اور وہ مٹی کا گھڑا جس میں بابا رحیم نے اپنی عمر بھر کی کمائی، سفر مدینہ کی آخری امید بنا کر سنبھال کر رکھی تھی، وہ گھڑا خالی پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر بابا رحیم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ دھیرے سے زمین پر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ٹوٹے ہوئے دل سے آواز نکلی، یا اللہ، یا اللہ، اگر تو مجھے اپنے محبوب کے شہر بلانا ہی نہیں چاہتا تھا تو پھر میرے دل میں عشق کے مدینہ کی آگ کیوں لگائی؟ اگر میرے مقدر میں دیدار مدینہ نہیں لکھا تھا تو میرے سینے سے یہ تڑپ بھی نکال دے، کیونکہ اب تیرے حبیب کے شہر کے بنا اس فانی دنیا کی کوئی بھی چیز میرے دل کو سکون نہیں دیتی۔ اس دن بابا رحیم نے ایک بھی برتن نہیں بنایا۔ ان کے گھر کا چولہا بھی ٹھنڈا پڑا رہا۔ گھر میں خاموشی سی پسری رہی اور بابا رحیم ساری رات عبادت میں روتے رہے۔ تہجد کے وقت وہ جا نماز پر ایسے ٹوٹ کر روئے کہ ان کی لمبی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جا نماز بھی بھیگ چکا تھا اور پھر روتے روتے وہ سجدے میں ہی سو گئے۔ اگلی صبح دروازے پر ہوئی ایک دستک سے بابا رحیم کی آنکھیں کھلی۔ انہوں نے جا نماز سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی مسافر کو پایا، اور وہ مسافر نے کہا، سنا ہے اس گاؤں میں آپ ہی وہ بزرگ ہیں جو قرآن کی آیتوں کو مٹی کے برتنوں پر نقش کرتے ہیں؟ بابا رحیم بہت تہذیب سے اسے گھر کے اندر لے آئے۔ مسافر نے جب وہ برتن دیکھے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے بہت سے شہر دیکھے ہیں اور بہت کاریگروں سے ملا ہوں، لیکن اتنی خوبصورت نقاشی کبھی نہیں دیکھی۔ پھر اس نے بابا رحیم کے سارے برتنوں کو خرید لیا اور بدلے میں انہیں اتنی بڑی رقم دی کہ بابا رحیم کی آنکھیں بھر آئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے پھر سے ان کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد انہیں پتہ چلا کہ ایک کارواں مدینہ جانے والا ہے۔ بابا رحیم بھی اس کارواں میں شامل ہو گئے اور پھر سفر مدینہ کی شروعات ہو گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بابا رحیم کی آنکھوں میں دیدار مدینہ کی چمک اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور دل ہی دل میں کہتے، یا اللہ، اب مجھے اپنے محبوب کے شہر تک پہنچا دے۔ لیکن شاید بابا رحیم کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات جب پورا کارواں گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، بابا رحیم بھی تھکے ہوئے جسم کے ساتھ سو گئے۔ لیکن اگلی صبح فجر کے وقت جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہ وہاں کوئی کارواں تھا، نہ کوئی مسافر، نہ اونٹ اور نہ ان کا سامان۔ تب بابا رحیم کو احساس ہوا کہ وہ کوئی کارواں نہیں تھا، بلکہ لوٹیروں کا ایک گروہ تھا جو انہیں راستے میں لوٹ کر ریگستان کے بیچ اکیلا چھوڑ گیا تھا، اور اب سب کچھ لٹ چکا تھا۔ ان کی عمر بھر کی کمائی، سفر مدینہ کی امید، ان کا سامان، سب کچھ چھن چکا تھا۔ اب وہ اپنے گاؤں سے میلوں دور نکل آئے تھے۔ پیچھے لوٹنا بھی آسان نہیں تھا، اور دیدار مدینہ ابھی بھی بہت دور تھا۔ چاروں طرف صرف تپتا ہوا ریگستان تھا، اور ان کے پاس نہ کوئی سہارا تھا، نہ سامان،
نہ کھانے کو کچھ۔ اگر کچھ باقی تھا تو بس اللہ پر توکل اور دل میں جلتا عشق مدینہ۔ بابا رحیم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، یا اللہ، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی وقت ریگستان کی خاموشی کے بیچ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بابا رحیم کو چھو کر گزرا، اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہوا مدینے سے آ رہی ہو، جیسے مدینہ خود انہیں بلا رہا ہو۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور فیصلہ کر لیا، اب چاہے جان چلی جائے لیکن واپس نہیں لوٹوں گا۔ پھر شروع ہوا بابا رحیم کی زندگی کا سب سے مشکل سفر۔ کئی دنوں تک ریگستان میں چلتے رہے، بھوکے پیاسے کمزور۔ کبھی گرم ریت ان کے پیروں کو جلا دیتی تو کبھی رات کی ٹھنڈی ہوا ہڈیوں تک اتر جاتی۔ کئی دنوں تک ریگستان میں بھٹکنے کے بعد ایک دن بابا رحیم کو دور سے چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی۔ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے جھونپڑی تک پہنچے۔ جھونپڑی خالی تھی، لیکن اندر کچھ سوکھی روٹیاں اور پانی کا چھوٹا سا مشک رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بابا رحیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یا اللہ، تیری رحمت ریگستان میں بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ پھر بابا رحیم نے تھوڑا پانی پیا، سوکھی روٹیوں کے کچھ ٹکڑے کھائے اور اسی جھونپڑی میں ایک رات سکون سے گزاری۔ اگلی صبح فجر کی نماز ادا کر کے بابا رحیم پھر سے سفر مدینہ کے لیے نکل پڑے، لیکن اب ریگستان کا سفر ان کے بوڑھے جسم کو توڑنے لگا تھا۔ انہیں تیز بخار ہو گیا، چلنا بھی مشکل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ان کے سوکھے ہونٹوں پر بس ایک ہی کلمہ تھا، دیدار مدینہ۔ ایک رات چلتے چلتے بابا رحیم کے پیر جیسے سن پڑ گئے، پورا جسم بے جان سا محسوس ہونے لگا۔ رات کے اندھیرے میں اب انہیں راستہ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ ٹھنڈی ریت پر گر پڑے۔ پوری رات انہوں نے بے ہوشی کے عالم میں گزاری۔ پھر صبح جیسے ہی سورج کی روشنی ان کی آنکھوں پر پڑی، انہوں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور کانپتے ہوئے سر اٹھایا، اور پھر ان کی نظر دور چمکتے ہوئے میناروں پر پڑی۔ مسجد نبوی کے مینار۔ بابا رحیم کی آنکھیں پھیل گئی، ان کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ بچے کی طرح رونے لگے اور وہیں زمین پر گر کر سجدہ کیا۔ پھر اچانک نہ جانے کہاں سے ان کے جسم میں طاقت آ گئی۔ جو انسان ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، اب وہ مدینے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اب انہیں نہ بھوک کا احساس تھا، نہ پیاس کی شدت، اور نہ جسم میں تپتے بخار کی فکر، کیونکہ اب ان کی منزل ان کے سامنے تھی۔ آخرکار ایک عاشق رسول اپنے محبوب کے شہر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی بابا رحیم مدینہ پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے وہاں کی مٹی کو ہاتھوں سے اٹھایا، اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے مدینے کی مٹی کو چوم لیا اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بس اتنا کہتے ہی بابا رحیم وہیں زمین پر گر پڑے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، لیکن تب تک ان کی روح نے ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بابا رحیم کی روح وہیں مدینے میں پرواز کر چکی تھی۔ کچھ نیک لوگوں کی مدد سے بابا رحیم کا جنازہ واپس ان کے گاؤں لایا گیا اور وہیں انہیں دفنا دیا گیا۔ لیکن آج بھی گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں سے ایک مہکتی ہوئی خوشبو آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مدینے کی ہوا آج بھی ان کی قبر کو چھو کر گزرتی ہو۔ اور لوگ آج بھی کہتے ہیں بابا رحیم کی قبر بھلے گاؤں میں ہے،
لیکن ان کا دل آج بھی مدینے میں دھڑک رہا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ عاشق رسول کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور اچھی اسلامک کہانی اور قصے آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔